ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محترم و مکرم اساتذہ کرام اور دل سے عزیز طلبہ اور قابل قدر سامعین حضرات، سب کے لیے التحیۃ الاسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے۔ یہ اہل ایمان کی تقریر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے مخاطب ہو یا کسی مجموعے سے مخاطب ہو، یہ اس کی تکریم اور تشریف ہے جن کو اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے۔ تو اس خطاب کی نعمت کو دل میں بساتے ہوئے حق شکر ادا کرنے کے لیے جو آگے حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ تو حکم ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پہلا حکم تقویٰ کا ہے۔ تقویٰ کے بہت سے معنی اور تفسیریں علماء نے کی ہیں، مگر ایک سب سے زیادہ آسان فہم معنی یہ ہے کہ متقی انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ رب العزت کی نگرانی اور اس کے دیکھنے کا تصور اپنے دل میں قائم رکھے، سفر میں ہو یا حضر میں، خلوت ہو یا مجلس میں ہو، کسی مقام پر ہو، ہر جگہ اس کا یہ تصور موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں۔ اگر یہ تصور پختگی کے ساتھ انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ انسان گناہ کر سکتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے،
کیسے کسی معصیت کا ارتکاب کر سکتے؟ یہ تصور اگر پیدا ہو جائے اور بندہ گناہ سے گریزاں ہو جائے تو اس کو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی سچی حیا قرار دیا گیا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا اصدقهم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے سچا حیادار عثمان ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس تصور کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی نافرمانی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ سچی حیا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ انسان بعض اوقات لوگوں کے حیا کا احترام کرتے ہوئے غلط کام نہیں کرتا کہ باپ دیکھ رہا ہے، دادا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، پڑوسی دیکھ رہا ہے، گناہ نہ کرو۔ مگر جب وہ تنہائی میں چلا جائے تو پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اب کوئی نہیں دیکھنے والا، اب میں چن چن کر اللہ کی حدوں کو پامال کروں۔ اس معنی میں حدیث بھی ہے ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن نیکیاں لائیں گے جن کا حجم اور وزن تہامہ پہاڑی سلسلے کے برابر ہو۔ جیسے اب کوہ مری چلے جائیں، کہیں کھڑے ہو جائیں، چاروں طرف پہاڑ ہوتے ہیں، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بائیں بھی، بڑی بڑی چوٹیاں۔ اس طرح کچھ لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور ان کے چاروں طرف ان کے اعمال پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند کھڑے ہوں گے۔ اپنے تئیں وہ خوش ہوں گے، ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، ہم تو کامیاب ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مقام پہ فرمان ہے بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے روز بعض لوگ بہت ہی خوش ہوں گے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہے۔ اپنے تئیں وہ خوش ہیں مگر وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ وهو من اہل النار، صحیح بخاری کے الفاظ، کچھ لوگ جنت والے کام کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ جہنمی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وقتی خوشی دیتا ہے، ایک نفسیاتی مار مارتا ہے تاکہ جب سارے اعمال اور نیکیاں ذرے بن کر بکھر جائیں تو کتنا اس کو صدمہ لاحق ہو۔ اور قیامت کے دن یہ بات کئی مقامات پر ہوگی، کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے اور جب قریب پہنچیں گے تو جبریل امین انہیں گرفتار کر لیں گے حوض تک پہنچنے سے قبل ہی، اور آپ امتی امتی کہہ کر فرمائیں گے میری امت کے لوگ کیوں روکا گیا؟ آپ کیسے پہچانیں گے؟ ان کے اعضائے وضو سے چمک رہے ہوں گے، مانا وہ وضو کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، مگر گرفتار کر لیے گئے، روک دیے گئے۔ جب روک دیے گئے ساری چمک مان پڑ جائے گی، سیاہ ہو جائے گی، نور چھن جائے گا، وقتی خوشی ان کو حاصل ہوگی اور اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نفسیاتی مار پڑے گی، سارا نور چھن جائے گا۔ جبریل فرمائیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ بدعتی ٹولہ ہے،
پھر آپ بھی فرمائیں گے کہ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، انہیں مجھ سے دور کر، دفع کر دیں ان کو مجھ سے۔ حالانکہ آپ امت کی ہدایت اور نجات کے حریص ہیں، مگر بدعتی لوگ اتنے قابل نفرت ہیں کہ آپ فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور ہٹا دو، نظروں سے دور کر دو۔ یہ وقتی خوشی پھر ساری خوشی مان پڑ جائے گی۔ میدان معاشر میں منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ دنیا میں جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے ساتھ چلے جاؤ، سورج کے پجاری سورج کے ساتھ، چاند کے پجاری چاند کے ساتھ، جو دنیا میں الہ بنا رکھے تھے ان کے ساتھ وہ چلے جائیں گے، جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔ باقی اس امت کے لوگ رہ جائیں گے، فیہا منافقون، منافقین بھی موجود ہوں، وہ خوش ہوں گے کہ ہمارا بھی کام چل گیا، بن گیا، مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئے گا اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو پہچان جائیں گے، حدیثوں میں 2 بار آنے کا ذکر ہے، ایک بار پہچانیں گے کہ یہ رب نہیں ہے، دوسری بار پہچان جائیں گے کہ یہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی بار اپنی غیر صورت میں آئے گا، دوسری بار اپنی صورت میں آئے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں ایک نقطہ ذکر کیا ہے جو میرے مسلک کی حقانیت کی بڑی ٹھوس بنیاد ہے، الحمدللہ، مسلک اہل حدیث۔ یہ کیسے ہوگا کہ پہلے انکار کریں کہ یہ وہاں رب نہیں ہے اور دوسری بار پہچان جائیں گے ایک علامت کی بنا پر، اور وہ علامت کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کہ وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ پہلے ان کو تشبہ نظر آئے گا اور دوبارہ جو صورت نظر آئے گی ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہوگی، اور یہ اہل الحدیث کا شعار ہے۔ باقی دنیا کی ہر جماعت میں اسماء و صفات کے تعلق سے کچھ نہ کچھ جھول موجود ہے، کوئی جہمیہ کی طرح انکار کرتا ہے، کوئی معتزلہ کی طرح اللہ کے اسماء کو صفات سے خالی قرار دیتا ہے، کوئی مشبہہ کی طرح پوری طرح تشبیہ کا قائل ہے، اور کوئی اشاعرہ ماتریدیہ کی طرح تعویلوں کا شکار ہے۔ صرف ایک سالم جماعت اہل الحدیث جو سلف کے مسلک پر ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے سارے اسماء و صفات حق ہے، اس میں نہ تعطیل ہے، نہ تحریف ہے، نہ تعویل ہے، اور نہ کسی قسم کی تشریح ہے۔ تو پہلی بار منافقین موجود ہوگی، خوش ہوں گے کہ ہم نے وہ اوپر سے اسلام قبول کیا تھا، مگر ہمارا کام بندہ نظر آ رہا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دوبارہ جو آمد ہوگی تو ایک علامت اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا، کشف الساق، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھلے گی، ہمارا رسول ایمان ہے، کسی تعویل کے بغیر، کیفیت اللہ جانتا ہے۔ کشف الساق کی جو علامت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اساس ہوگی۔ مسلمان، حقیقی مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، منافقین بھی ساتھ موجود ہیں، وہ سجدہ کریں گے، ان کے کمرے تختہ بن جائیں گے، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکے، یہاں سے تفرق ہو جائے گا، مسلمان الگ، منافقین الگ۔ تو وقتی خوشی اللہ نے دی، ایک نفسیاتی مار ہوتی، اچانک ایسا صدمہ دینا، ایسی اذیت دینا جس کا کوئی متحمل نہ ہو سکے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اور تقوی کا سب سے مرکزی اگر فہم آپ نے لینا ہے تو یہی ہے، ہمیشہ اللہ رب العزت کی نگرانی اور اس کے دیکھنے کا تصور، یہ سچی حیا ہے۔ وَأَصْدَقُ حَيَاءً عثمان، میری امت میں سب سے سچی حیا عثمان کے اندر،
ہمیشہ اللہ کی نگرانی، اللہ کی رقابت، اللہ کے دیکھنے کا تصور جاگزی رہتا ہے. سچی حیا ہے. ہم لوگ غیروں سے حیا کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے، جس کا انجام آپ نے دیکھ لیا. تہامہ پہاڑی سلسلوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوں گی اور وہ خوش ہوں گی. ہم تو کامیاب ہیں. مگر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا، اور پہاڑ جیسے اعمال اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے. سب نیکیاں بیکار ہیں، کسی کام کی. وجہ کیا ہے؟ حیا سچی نہیں تھی. کام اذا خلو بمحارم اللہ الا، لوگوں کے سامنے آتے بڑے پارسا بن جاتے، بڑے پارسا، گردن جھکائے بیٹھے جیسے مراقبہ ہو، نظریں نیچے جھکی ہوئی. کوئی پارسا ہی تھوڑی. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا صحیح بخاری میں، باب رفع البصر الى السماء، آسمان کی طرف دیکھنا. یہ باب بڑا عجیب ہے. آسمان کی طرف دیکھنا کیا معنی ہے اس کا؟ حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بات کی حقیقت واضح کی. ایک فرقہ تھا صوفیوں کا، تو یہ سمجھتا تھا کہ تمام تقویٰ کی علامت یہ ہے کبھی اوپر نہ دیکھو، نیچے بس سر جھکا کے دیکھو، بس یہ تقویٰ بھی اور تواضع ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے 6-7 حدیثیں نقل کی. نبی علیہ السلام نے فلاں موقع پر اوپر دیکھا، فلاں موقع پر اوپر دیکھا. سب سے بڑے متقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتقاکم للہ واشدکم لہ خشیہ. جب آپ دیکھ رہے ہو تمہارا تقویٰ کہاں سے آ گیا؟ ایک صوفی کا قول ہے کہ ما رأیت السماء منذ 20 سنہ، میں نے 20 سال سے آسمان دیکھا ہی نہیں. کیا تقویٰ؟ نبی علیہ السلام فرماتے تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا. وہ اشارہ الی قلبی، دل کی طرف اشارہ کیا 3 بار. تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں. تقویٰ ان ظاہری حرکات کا نام نہیں، یہ تصنع، یہ تقویٰ نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کسی شخص کو فضاؤں میں اڑتا دیکھو اور وہ گرتا نہ ہو، آگ پہ چلتا دیکھو اور وہ جلتا نہ ہو، اور پانی میں چلتا ہو اور وہ ڈوبتا نہ ہو، اس سے دھوکہ نہ کھانا. یہ ساری ظاہریت ولایت کی دلیل نہیں. ولایت کی دلیل مضبوط ایمان اور تقویٰ اور پرہیزگاری، یہ ولایت کی دلیل. ان کا کردار کیا تھا؟ لوگوں کے سامنے متقی بن جاتے، خلوت میں جاتے تو چن چن کر گناہ کرتے. باہر لوگ دیکھ رہے ہیں تو تقویٰ اور پارسائی کا ایک نمونہ بنے ہوئے، اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا. تو پرہیزگار تو ایک ایک اللہ کی حد پامال کر رہے ہیں، پرہیزگاری کا لبادہ اتار دیتے ہیں، چن چن کر معصیتیں کرتے ہیں. تو یہ نیکیاں کس کام کی؟ یہ پہاڑ جیسے اعمال اللہ تعالیٰ سارے بکھیر کر ضائع کر دے. یہ موقع حافظ ابن قیم کی بڑی خوبصورت عبارت ہے، یا من جعلت اللہ احسن الناظرین الیک. اے انسان افسوس، تجھے دنیا دیکھ رہی ہے، باپ دیکھتا ہے، دادا دیکھتا ہے، بھائی دیکھتا ہے، علاقے کی پولیس دیکھتی ہے، پڑوسی دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. اپنے دیکھنے والوں میں تو نے سب سے گھٹیا اللہ کو سمجھا. دنیا دیکھ رہی ہے تو بادشاہ بنے بیٹھے، صرف اللہ دیکھ رہے تو چن چن کر گناہ اور معصیتیں کرتے. یہ تقویٰ کے خلاف ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے ظاہر و باطن کو تقویٰ کے نور سے منور کر لو. اس کا آسان سا معنی یہی ہے، ہمیشہ اللہ کے دیکھنے کا تصور آپ کے دل و دماغ میں چھایا ہے، اور یہ تصور گناہوں سے روک دے، معصیتوں سے روک دے.
کہ اللہ دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آپ کو آمادہ اور مستعد رکھے. یہ حقیقی تقویٰ ہے. اللہ کا خوف آ جائے، خشیت آ جائے تو تقویٰ کا زیور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، بندے کو سجا دیتے ہیں. پھر یہ سارے فوائد کا مخزن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو حقیقتاً اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے تقویٰ کی برکت سے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ اس کو مخرج مہیا کرے گا. اس کے نیک راستوں میں، نیک ارادوں میں، اچھے مشن میں کوئی رکاوٹ آ جائے اللہ رکاوٹیں دور کرتا جائے گا، وہاں سے اس کو نکالتا جائے گا. ہر مشکل اور تنگی سے اللہ تعالیٰ مخرج عطا فرمائے گا. یہ تقویٰ کے فائدے. یرزق من حیث لا یحتسب. روزی چاہیے تو ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں تمہارا فہم و گمان بھی نہ. ایسی ایسی روزی تمہارے تصور سے بالا. جیسے ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں لشکر میدان جہاد میں تھا، زاد راہ ختم ہو گیا اور بھوک اور فاقہ کی نوبت آ گئی. لشکر کے ہر فوجی کو روزانہ ایک کھجور ملتی تھی بس. وہ کھجور کھا لیتے، دن بھر گٹھلی چوستے رہتے. کسی نے پوچھا کھجور سے کیا گزارا ہوتا ہوگا؟ کہا کہ کھجور کی اہمیت اس وقت پتہ چلی جب کھجور ملنا بھی بند ہو گیا، کچھ باقی نہ بچا. سمندر کے کنارے لشکر رواں دواں تھا، فتح سمیٹ کر لوٹ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر سے عنبر مچھلی باہر پھینک. عنبر مچھلی. صحابہ نے خیمے گاڑ لیے. ایک عید کا سما 14 دن وہاں قیام کیا اس مچھلی کی خاطر تواضع کرتے ہوئے. 14 دن خوب کھایا اور 14 دن سینکڑوں لوگوں نے جو کھایا تو اس کی صرف ایک پسلی ننگی ہو سکی، باقی پوری کی پوری محفوظ. پسلی اتنی بڑی تھی اس کو نکالا گیا اور لشکر کے قداور اونٹ کو لیا گیا اور اس پر سب سے لمبے آدمی کھڑا کیا گیا اور نیچے سے وہ گزر گیا پسلی کو چھوئے ہوئے. اللہ کی طرف سے روزی آ گئی، رزق آ گیا. اس کی ایک آنکھ نکالی گئی، آنکھ کے اندر 14 صحابہ بیٹھ گئے. پھر آنکھ سے اس کا تیل نکالا اور ساتھ مدینہ لے گئے. نبی علیہ السلام سے قصے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ مبارک کھانا ہمارے لیے کیوں نہیں لایا؟ عرض کیا کہ اس کا تیل آپ پی لیں، وہ تیل آپ نے نوش فرمایا. تقویٰ تھا. کوئی حرف شکایت نہیں کہ ہمیں لڑانے لائے ہو تو کھلاؤ پلاؤ تو صحیح. ہم بھوکے لڑے پیاسے لڑے کوئی شکوہ نہیں. جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں، جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے جان بھی قربان. یہ بھوک اور پیاس اس کی کیا حیثیت ہے؟ تھوڑا اللہ جھنجھوڑتا ضرور ہے. مشن کی راہ میں رکاوٹ ہے، انسان بددل نہ ہو، تھوڑا جھنجھوڑتا ضرور ہے. اور پھر جو بندے کے صبر کو آزما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. پھر برکتیں، رزق، مشن میں کامیابی، آسانیاں سب عطا فرمائے. یہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا. حقیقی تقویٰ اختیار کر لو. دنیا کے فائدے تو ہیں ہی، آخرت کے بھی فائدے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مقام رب کا خوف آ جائے، بندے کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے اور اس خوف کے پیدا ہونے کے بعد بندہ معصیتوں سے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اللہ دل سے دیکھ لے بندے کو. بندہ دل سے واقعی خشیت کا آئینہ دار ہے اس کا دل. تو اس کے لیے 2 بات تیار:
خشیت دعوے سے ثابت نہیں ہوتی، خشیت قلبی فعل ہے. اللہ اس دعوے کو نہیں سنتا، دل کو دیکھتا. یہ تقوی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے دل کا عالم کیا ہے، اندر میرا خوف ہے یا نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہاں اگر تقوی نظر آئے تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. یہ پہلا حکم اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اس کی سادہ سی تعریف ہم نے کر دی. ہمیشہ اللہ کی نگرانی کا تصور ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اور بندہ اس خوف میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کسی گناہ اور معصیت کا سوال پیدا ہو سکتا. پھر تو ایسی اونچی دیوار گناہ کے آگے تعمیر ہو جائے گی کہ اس گناہ، اس دیوار کو پھلا کر کبھی اس گناہ تک پہنچنے کا تصور نہیں ہو سکتا. اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ ایک لفظ بڑا جامع ہے. اس سے مراد گفتار کی سچائی نہیں ہے صرف کہ سچ بولنے والے. ایک جامع لفظ ہے. ہر معاملے میں صدق چاہیے، سچ چاہیے. عقیدے میں، توحید میں، توبہ استغفار میں، عمل میں. یہ عزیز طلبہ موجود ہیں، طلب علم میں صدق چاہیے. طلب علم میں صدق چاہیے، عمل صالح میں صدق چاہیے، توحید میں صدق چاہیے، عقیدہ میں صدق چاہیے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مزید اس بات کو واضح کرے گی کہ علیکم بالصدق، تم صدق لازمی اختیار کرو. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. صدق جو ہے وہ نیکی کا راستہ کھولتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ کھول دیتی. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ. انسان سچا ہوتا ہے اور سچ کو تلاش کرتا ہے. كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچ کو تلاش کرتا ہے، سچوں کو تلاش کرتا ہے، سچے عقیدے والوں کو، سچے منہج والوں کو، سچے ایمان والوں کو، سچے عمل والوں کو. اس کی تلاش ہمیشہ قائم رہتی. حتیٰ یکتب عند اللہ صدیق، حتیٰ کہ آسمان میں وہ صدیق کے لقب سے معروف ہو جائے. فرشتے اس کو صدیق کہہ کر پکارتے، فلاں بندہ سچا، انتہائی سچا، صدیق. ان دو باتوں کی بنا پر کہ صدق پر قائم ہے اور صدق والوں کو تلاش کرتے. کونوا مع الصادقین کی طرح ان کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کا قرب سمیٹتے. دیکھیں قصہ بنی اسرائیل کا آپ 1000 بار سن چکے ہوں گے. وہ 100 افراد کا تھا، توبہ کا خیال آ گیا. توبہ صرف دعوے کی حد تک نہیں تھی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں یہ دنیا کو دکھانے کے لیے. اس کی توبہ میں صدق اور سچائی تھی. اندر سے وہ نادم ہو گیا. صدق توبہ کی پہلی اساس اندر کی ندامت ہے. جس ذات کے سامنے توبہ کرو گے وہ ذات آپ کے اندر کو جانتا ہے. آپ کے اندر کی ندامت اور پشیمانی کو دیکھ کر ہی توبہ قبول کرے. بنی اسرائیل کا حبر تھا، ایک تورات کا عالم. پہلے ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک حبر کے پاس گیا، باقی وہ عالم دین تھا. اس نے کہا بھائی وہ بھائی نے توبہ تھی، تیری اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت اور کسی مفتی کا فتویٰ حائل نہیں ہو سکتا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ سارے گناہ بخش دے گا، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا يفعل مع اسم اللہ شيء. بھلا اللہ کے نام کے سامنے کوئی شے بھاری ہو سکتی، کوئی کام اللہ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟
صدق توبہ اس نے ایک رستہ بتایا صالحین کا، یکونوا مع الصالحین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، وہ صالحین کی بستی جس سرزمین میں تم نے قتل کیے اور بربریت کے نشان چھوڑے وہاں نہ جانا۔ کسی موقع پر وہ پرانی یادیں تازہ ہو، شیطان اپنی جو گمراہی کا جال پھینک سکتے۔ صالحین کی بستی میں تھے، اچھے عقیدے کے لوگ، اچھے عمل کے لوگ، صدق توبہ کے حاملین، صدق عمل کے حاملین۔ اب بتائیے وہ توبہ کر سکا؟ وہ تو رستے میں فوت ہو گئی، مگر اس کی پشیمانی ہمارے بھاگ۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیریں کر، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، روح قبض ہو گئی۔ روح قبض کرنے والا فرشتہ روح کو اپنے پاس کو مہمان نہیں بناتا، اسی وقت وہ سونپ دیتا ہے جس قابل وہ روح ہوتی۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، پیچھے دو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے خوشبودار، دوسرے کے ہاتھ میں جہنم کا کفن۔ اگر وہ صالح ہے تو جنت کے فرشتے اس کا کفن اس کو لے لیتے ہیں اور جنت کے کفن میں ڈھانپ لیتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ بدکار ہے، برا ہے، گندے عقیدے کا ہے تو جہنم کے فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، مگر یہاں فرشتوں میں جھگڑا ہو۔ جہنم کے فرشتوں کا موقف یہ کہ توبہ کر نہیں سکا، توبہ کی کہاں؟ صالحین کی طرف جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، اور جنت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ اس کے اندر پشیمانی آ چکی تھی، ندامت آ چکی تھی، مارا مارا پھر رہا تھا کہ حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، اللہ کے لیے بتاؤ میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے یا نہیں؟ بڑی بربریت کا مظاہرہ کیا، 100 افراد کا قاتل، اللہ کے لیے بتاؤ کہ توبہ کی گنجائش ہے یا نہیں؟ یہ ندامت نہیں توڑ کے اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے، دونوں زمینوں کو ناپ کے دیکھا، دونوں زمین، جو زمین قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ کر۔ اگر معصیت کی زمین کے قریب ہے تو یہ روح جہنم کے فرشتے لیں گے، اور اگر توبہ کی زمین کے قریب ہے تو یہ روح جنت کے فرشتے لیں گے۔ حدیثوں میں 2 طرح کی عبارتیں ہیں، 2 طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ یہ کہ جب وہ گرا اللہ نے اس کو ایسا گرایا کہ وہ توبہ کی زمین سے ایک بالشت قریب تھا اور معصیت کی زمین کے ایک بالشت دور تھا۔ ایک حدیث میں الفاظ بھی ہے کہ اس کی ٹانگیں معصیت کی زمین کے قریب تھی اور اس کا دل توبہ کی زمین کے قریب تھا۔ اور فیصلہ یہ کہ دل اشرف الاعضاء ہے، رئیس الاعضاء ہے، فیصلہ دل سے ہو۔ ندامت بھی دل میں تھی، تقویٰ بھی دل میں تھا، خشیت بھی دل میں تھی۔ آپ کو دل کی خشیت کام آ گئی کہ دل کی طرف سے نہ ہو، اور دل کی طرف سے وہ توبہ کی زمین کے قریب تھے۔ جنت کے فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کی روح کو لپیٹ کر لے گئے۔ 100 افراد کا قاتل سے جنت میں جا، لیکن معاملہ تو قیامت کے دن حل ہو، جب سارے 100 قاتل اس کو لے کر آئیں گے، دعائیاں دیتے ہوئے، صبر فیما قتل، یا اللہ اس سے پوچھ ہمیں اس نے کیوں قتل کیا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، المقتول یاتی متعلق بقاتل، ہر مقتول قیامت کے دن آئے گا اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوا۔ قاتل اپنے آپ کو بھی اٹھائے گا اور مقتول کے پیٹ کو بھی اٹھائے گا، اور جو تشجع تھا اس کی شاہ کٹی ہوگی اور پکار رہا ہوگا محشر کے لوگ سنیں گے، یا رب صبر فیما قتلنی، یا اللہ میرا قاتل ہے اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اور قنطرہ مقام پر جمع ہو جائیں گے قاتل اور مقتول۔ یہ بندہ بھی 100 افراد کو لائے گا اپنے ساتھ، 100 مقتولوں، اللہ اس کو معاف کر چکا، آج کیسے رسوا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ سب قتل کیے ہیں، اب یہ تیرے سارے قتل میرے ذمہ، سارے قتل میرے ذمہ۔ امام اشعری رحمہ اللہ حج کے لیے گئے، ایک بندے کو دیکھا ملتزم پر سینہ بیت اللہ سے چمٹائے ہوئے دعا کر
کہ یا اللہ میں نے بہت سے لوگوں کی حق تلفی کر رکھی، بہت سے کے حقوق پامال کر رکھے، فتحملھا عنی، تو وہ سارے حقوق اٹھا کر مجھے ان سے چھڑا دے، میرا دامن چھڑا دے مجھ سے۔ اور یا اللہ میں نے ماضی میں تیرے بھی بہت سے حقوق پامال کیے، بہت سے فرائض چھوڑ دیے، بہت سی نیکیاں چھوڑ دی، تصدق علیہ، یا اللہ مجھے معاف کر کے ان سارے حقوق کا مجھ پر صدقہ فرما۔ یا اللہ تیرے گھر کا مہمان ہوں، مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ میرے مہمان تجھے کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے، مجھے مغفرت چاہیے اور جنت کا داخلہ چاہیے۔ دیکھیں مانگنے کا انداز اللہ تعالیٰ سے، جب اندر تقوی اور اللہ کا خوف آ جائے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ راستے دکھاتا ہے، الفاظ زبان پر لاتا ہے، اور ایسے بندے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ امام اصمعی رحمہ اللہ نے بطور خاص اس بندے کا ذکر کیا کہ میں نے اس کی دعا کا ایک لفظ اور سب مخفول اللہ نے سارا خود اپنے ذمہ لے لیا۔ اللہ راضی کیسے ہوا؟ صرف توبہ نہیں، صدقہ تھا، توبہ تو کی نہیں، ندامت آ گئی، پشیمانی آ گئی، اور یہ ندامت صدقہ توبہ کی دلیل، اور پھر جا رہا کہاں؟ صادقین میں، صالحین کی بستی، پورا منہج کے مطابق، جو اچھے عقیدے کے لوگ، اچھے عمل کے لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ، ان کی طرف جا رہے۔ یہ سب صدقہ توبہ کی علامتیں، یتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صرف توبہ کے الفاظ کافی نہیں، صدقہ توبہ، اندر ندامت آ گئی، پشیمانی آ گئی، تو ایک انسان صدق پر قائم رہتا ہے اور صدق کو تلاش کرتا ہے کہ سچے لوگ کہاں ہیں، سچے لوگ کون کون ہیں۔ ہر بندہ سچا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی توفیق ہے، انہیں تلاش کرے، اچھے عقیدے کا حاملی، سچی توحید کے حاملی۔ توحید میں صدق چاہیے، توحید کی معرفت اور توحید کو اپنانا، ہر موقع پر توحید کو قائم رکھنا، صدق چاہیے۔ یہ نہیں کہ کرسی کی بات آئے تب بھی توحید کو بیچ دیا جائے، کرسی کی لالچ، قوالیاں سن لی جائے، صدق توحید نہیں۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، یبیع الرجل دینہ وراء امر دنیا، قرب قیامت جو فتنے آئیں گے، ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک انسان اپنی توحید کو بیچ دے گا دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر۔ یہ صدق توحید نہیں، یہ جھوٹی توحید۔ جی ہاں، ایک انسان عمل کے باوجود بھی جھوٹا قرار پاتا ہے۔ 3 افراد آپ کو یاد نہیں جن پر سب سے پہلے جہنم پھڑکائی جائے؟ کون؟ قاری قرآن، القارئ، المقرئ، المعلم، علامہ اور فہامہ، 70-80 سال کا عمل لے کر آئے گا، تعلمت قرآن وعلمت، پوری زندگی گزار دی قرآن سیکھنے اور سکھانے، 8-10 سال پہلے پڑھا، پھر باقی پوری زندگی مدرسے کی 4 دیواروں میں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، پڑھتا رہا، 70-80 سال کا عمل ہے۔ آواز کیا ہے کہ کذبت، جھوٹا ہے تو، حالانکہ متعلم بھی رہا، معلم بھی رہا۔ ابھی بچے نے حدیث بیان، ان اہل السماوات والارض، ان اللہ ملائکۃ اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اتنا بڑا شرط، متعلم، معلم، اللہ تعالیٰ رحمت اتارتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، دلوں کی چونٹیاں دعا کرتی ہیں اور پانی کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ اور یہ بندہ 70-80 سال تعلق بالقرآن، تعلق بالحدیث، پڑھا پڑھایا، لیکن کذب تھا، جھوٹ عمل ہے، صدقی عمل نہیں۔ صدقی عمل میرے عزیز طلبہ، بچوں، اخلاص، للہیت، صدقی عمل کا زینہ ہے۔ عبداللہ مبارک کا قول ہے،
اول العلم النیہ، علم کے لیے گھر سے جانے والے پہلا جو علم کا زینہ ہے وہ نیت ہے، اخلاص. یہ صدقی عمل، صدق کا طلب ہے، صدق کا طلب، نیت کی اصلاح. یہاں نیت نہیں، ریاکاری، دکھاوا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے لمبے لمبے سانس نکال، ایک ہی صورت ایک سانس میں پڑ جانا. بات کا یہ فخر اور تعلی کے زمرے میں، ریاکاری کے زمرے میں. قرآن پاک پڑھنے میں جو اخلاص کا رنگ ہے اس کی خوشبو ہی کچھ اور ہوتی. دوسرا سخی ہے، انفقت فی سبیل، کوئی اللہ نے مال خرچ کی، کذبت، تو بھی جھوٹا ہے. حالانکہ سخاوت، صدقہ کتنا بڑا ہے، جھوٹا ہے تو بھی، تیرا صدقہ بھی جھوٹا ہے، تیرا صدقہ سچا نہیں. سچا صدقہ بڑی قوت ہے، اس میں بڑی قوت ہے. معاشرے کے میدان میں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، تپش اور حرارت اور پسینہ بڑا تکلیف دہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق. جب سورج کی تپش ہوگی، حرارت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے صدقے کو اس کے سر کا سایہ بنا دے. پھر سورج کی تپش نہیں پہنچے گی، دھوپ نہیں پہنچے گی، محفوظ ہے. یہ بندہ قسم تھا، جھوٹ، تم نے صدقہ کیوں دیا؟ یقال جواد، تاکہ تم کو سخی کہا جائے. اس حروب ہی بننا، اس کو پاؤں سے پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکو. یہی انجام قاری قرآن کا، یہی انجام سزا دینے والے کا. تیسرا، قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، میں نے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. کذبت، تم بھی جھوٹے. جہاد سے بڑھ کر سچ کیا ہو سکتا؟ شہادت سے بڑی صداقت کیا ہے؟ بندہ اپنی جان قربان کر. سچے ایمان کی بڑی بنیادی دلیل ہے، لیکن کذب تو جھوٹ ہے. بات تو نیت کی. کئی صحابہ میدان جہاد میں جاتے یہ دعا کرتے ہوئے، یا اللہ کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ. یہ نیکی تیرے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ گرتے گرتے نظر پڑ جائے کسی اور شیطان ریاکاری کا وار کر لے اور پورا سلسلہ رائگان. جھوٹے ہو تم. جہاد اور شہادت تو بہت بڑی سچائی ہے ایمان کی. تم شہادت کے باوجود جھوٹے ہو. تمہاری نیت کیا تھی؟ یقال شجاع، بہادر کا ہے، داستانیں میں نے، گیت گائے، ترانے میں نے لڑی اور میری شجاعت کی بھلو لگ جائے. یہ نیت تھی. یہ نیت تو قطعاً قابل قبول، اس نے بھی پکڑ لی. ٹانگوں سے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں. حتیٰ کہ شہید کا یہ مقام ہے، یشفع فی 70 من اقاربہ، اپنے اقارب اور دوستوں میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے اور اپنا شہید کی سفارش قبول کر کے ان 70 افراد کو جنت کا داخلہ تھا. اور یہ کیسا شہید ہے؟ خود جہنم میں جا رہا ہے. صدق نہیں ہے، صدق. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک اعلان فرمائے گا، اس اعلان کی خبر ہمیں دے دی. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. اللہ فرمائے گا جو آج کا دن ہے صرف صادقین کو ان کا صدق نفع دے. بس سچے لوگ کامیاب، عقیدے کے سچے، عمل کے سچے، توبہ کے سچے. کیونکہ انسان اپنے سفر کا آغاز اگر توبہ سے کر لے، اللہ تعالیٰ نے صلح کر کے اس میدان میں آئے. سابقہ زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، معصیتیں ہوتی ہیں، اگر صدق کے ساتھ وہ آنا چاہے اس کا آغاز توبہ سے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ الاسلام سے پوچھا، ابن تیمیہ سے رحمہ اللہ، کہ کون سا ذکر زیادہ افضل، استغفار یا حمد و ثنا، تسبیح اور تحمید؟ ایک استغفر اللہ کہنا اور ایک سبحان اللہ والحمد للہ کہنا. زیادہ افضل کون سا ذکر؟
فرمایا تمہارے کپڑے اگر میلے کچیلے ہوں تو ان کو خوشبو لگاؤ یا دھو گے؟ ان کپڑوں کا کیا کرو گے؟ صابن سے دھو کر صاف کرو گے یا خوشبو لگاؤ گے اور خوشبو ضائع کرو گے؟ کہا نہیں، میلے کپڑے وہاں خوشبو کا کوئی محل ہی نہیں، ان کپڑوں کو صابن کی ضرورت ہے، صابن سے دھو گے۔ ہوا کہ صابن جو ہے نا بمنزلہ استغفار اور تسبیح و تحمیل بمنزلہ خوشبو ہے۔ پہلے صابن سے اپنے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرو، اندر کی میل کچیل اس کو استغفار سے دور کرو، توبہ سے دور کرو۔ وَإِذَا تَابَ صُغِرَ قَلْبُهُ، انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ کر لے تو دل کو زیادہ پالش کر کے پہلے سے بھی زیادہ مجلہ اور مصفح کر دیا اور روشن، پہلے سے بڑھ کر چمکدار ہو گیا۔ یہ میرا بندہ توبہ کرنے کا تو پہلے صابن استعمال کرو، استغفار کرو، باطن کو دھو ڈالو گناہوں کی آمیزش سے، اس کے بعد خوشبو استعمال کرو، سبحان اللہ کی خوشبو، الحمدللہ کی خوشبو، لا الہ الا اللہ کی خوشبو، اللہ اکبر کی خوشبو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پھر ایک سے ایک ذکر، سارے اذکار اختیار کرو، کبھی یہ کبھی وہ، اور کوئی قید بھی نہیں اذکار، کتنا چاہے پڑھو، کوئی قید بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا کار ہم نے دیکھا، بلکہ پورے توحید کی مفتاح ہے، توحید کی کنجی۔ حدیث میں آتا جو بندہ جامع ترمذی کے لیے، جو بندہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، ایک تو کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، آپ نے ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اللہ نے خزانہ تیار کر دیا۔ وہ خزانہ تو ہماری سوچ کا نہیں ہوگا، وہ اللہ تیار کرے گا۔ کتنا بڑا اللہ اس کی حدود چل، اب بڑھتے جاؤ اور خزانے بنواتے جاؤ، 1000 بار پڑھو، لاکھ بار پڑھو، کروڑ بار پڑھو، اللہ اکثر، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، رحمت کا ایک حصہ دنیا میں، 99 حصہ قیامت کے دن ہوں گے، اس رحمت کے ایک حصے کے تعلق سے رسول اللہ کی حدیث قدسی، اے میرے بندے، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اگلے پچھلے سارے لوگ ہیں جو پیدا ہو کے مر گئے ہو گئے، جنہوں نے پیدا ہونا ہے قیامت تک وہ بھی آج ہی پیدا ہو، اور جو لوگ موجود ہیں وہ بھی آج، اسی طرح جن بھی سارے آج، یہ اربوں کھربوں افراد ایک میدان میں جمع، ثم سألونی، مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، سوال کرنا شروع کر دیں، اور میں سب کو دیتا جاؤں فوراً دیتا جاؤں، تو سب کو دینے کے بعد ما نقص مما عندي، میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لو، کتنا پانی کم ہوگا، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی سب کو دینے کے بعد۔ اس کی عطا کی حد ہے کوئی حد نہیں۔ قیامت کے معاملے تو 99 رحمتوں کے ساتھ کبھی ختم ہی نہیں، ایک ہی رحمت کا یہ عالم، خزانے کبھی ختم نہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانے۔ مگر ایک اور حدیث جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ باب من بیوت الجنہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا دروازہ ہے۔ جنت کے دروازوں کے بہت سے نام سے الریان ہے، یہ روزے داروں کے لیے، باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، باب الجہاد ہے، یہ نام ہے دروازوں کے، 8 دروازے، ایک دروازے کا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے یہ ذکر کرتے ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، ذکر کافی نہیں ہے، صدقہ ذکر کی ضرورت ہے، صدقہ ذکر، ایک ہے ذکر، ایک ہے صدقہ ذکر۔ یتحرى صدق، انسان ہر معاملے میں صدق کی تلاش کرے۔ صدقہ ذکر کیا ہے؟ ہم انسان ہے، کوئی طوطے نہیں، بس رٹو لگا لو، چوری سامنے آ جائے، ہماری بلا کوئی کیا چیز جانتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، 10,000 دانی کی تصویر ہو،
پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، حلقے بنا بنا کر، بتیاں مٹا مٹا کر، سینے پر ضربے لگا لگا کر، لیکن اس کا معنی کیا ہے وہ معلوم نہیں۔ یہ ذکر کا جزو ہے، صدق کا ذکر یہ ہے کہ یہ کلمات جو ہیں، اذکار جو ہیں، یہ توحید کی مفتاح ہے، اور توحید کا فہم میری بھی ضرورت اور آپ کی بھی ضرورت، وہ فہم لے لینا، اس فہم کو اختیار کر لینا، اس فہم پر ڈٹ جانا، اسی فہم پر موت آئے، یہ صدق ذکر۔ لا الہ الا اللہ یہ سچا ذکر کیا ہے؟ اس کی صداقت کہاں سے آئی؟ نبی علیہ السلام کی قائم کردہ شرطیں کب پوری کرو گے؟ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبه، من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، من قال لا الہ الا اللہ غیر شاک فیہما، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه۔ ان قیود کا معنی کیا ہے؟ بغیر سمجھے یہ باتیں آ سکتی؟ کلمے کا اخلاص، کلمے کا صدق، کلمے کا یقین، کلمے سے شک کی نفی معرفت کے بغیر آ سکتی؟ معرفت ہے نہیں، بس تسبیح پھیرتے جا رہے، تصویر پر تصویر پھیرتے جا رہے، یہ سچا ذکر نہیں ہے۔ سچا ذکر توحید کے فہم کے ساتھ، یہ سارے اذکار عقیدہ توحید کی اساس بڑے دین سمجھ آئے نا۔ اور ہم شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی، ایک حدیث بیان فرمائی، مطلب وہ حدیث میرے سامنے آئی تو مجھے اس کی صحت معلوم نہ ہو سکی، ایک راوی اس کے حالات نہیں مل رہے تھے، سیکھا ہے یہ ضعیف، میں متردد تھا، اس حدیث کا حکم بیان نہیں کیا، لیکن ایک دن دوران مطالعہ حسین نامی راوی اس کا ترجمہ میرے سامنے آ گیا اور محدثین نے اس کو ثقہ قرار دیا، معنی حدیث کی صحت ثابت ہو گئی، میں سجدہ شکر میں گر اس حدیث کی صحت کے ثابت ہونے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آئیے ذکر کا صدق معلوم کریں۔ اذا قال العبد سبحان اللہ، بندہ ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے صدقت میرے بندے تو سچ کہہ رہے، سچا ہے، الحمدللہ صدقت سچا ہے، لا الہ الا اللہ صدقت، اللہ اکبر صدقت، یہ چار اذکار ہر ذکر پر صدقت کی بات ہے، یعنی کہ تحرر صدق، ہر عمل میں صدق کو تلاش کرو۔ اذکار کا صدق کیا ہے؟ اللہ صدقتا کیوں فرمایا؟ سچ کہہ رہے، سچ کہہ رہے۔ اللہ تعالی ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ فیصلہ، خالی بندے کا زبان سے سبحان اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، سبحان اللہ کہنے والے کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے ظاہر و باطن میں ہوتے، ان اللہ یقضی بالحق، یا واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء۔ سن لو، قیامت کے دن حق کا فیصلہ صرف اللہ فرمائے گا، ہر بندے کا، وہ اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، سب کے فیصلے اللہ کرے گا، اور جن کو تم پکارتے ہو یہ دنیا کے جج، یہ دنیا کے وکلا، سب کو جمع کر دے، ایک بندے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکے۔ کیا وجہ؟ دنیا میں جج ہیں، لاکھوں ہزاروں فیصلے کرتے ہیں، قیامت کے دن نہیں کر سکے۔ اس سے خبر اللہ تعالیٰ کا فرمان واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس ذات نے فیصلے کرنے ہیں، ہر بندے کی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل میں جو چیز پوشیدہ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ چیز نہ کوئی معبود جانتا ہے، نہ کوئی وکیل جانتا ہے، نہ کوئی جج جانتا ہے۔ وہ فیصلے کرتے ہیں ظاہریت پر، قیامت کے فیصلے ظاہر اور باطن پر۔ اللہ صدقتا کی سند دے رہے ہیں، میرے بندے تو سچا ہے، یہ سند صرف ظاہر پر نہیں ہے، ظاہر اور باطن دونوں پر ہے۔ بندہ جانتا ہے سبحان اللہ کیا ہے، بندہ جانتا ہے سبحان اللہ کا منہج کیا ہے، سبحان اللہ کا پیغام کیا ہے، تبھی صدقتا کی آواز آئے۔ اور قیام اللیل کے باب میں نے حدیث پڑھی، بندہ رات کا قیام کر رہے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں،
ہم تو صرف بیان کرتے ہیں، الفاظ بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ بھی لے، کوئی سوال بھی کر لے. پھر آگے بندہ سوال کرتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. یا اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے گناہ بخش، مجھے ہدایت دے دے، مجھے رزق عطا فرما دے. اور اللہ ہر دعا پر فرماتا ہے قد فعلت، دے دیا ہدایت دے دی، رحمت دے دی، مغفرت دے دی، عافیت دے دی. ہر دعا پر اللہ جواب دے. کتنا عجیب ایک موقع. مگر صدقہ کی سند کا معنی کیا ہے؟ اس ذات کی طرف سے یہ سند ہے جو اپنے بندے کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے. تو یہ تو ہر صدق کو تلاش کرو. ہر عمل میں، ہر شے میں صدق کا منہج کیا ہے؟ میرے عزیز طلبہ، آپ گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہوئے، تو طلب علم میں صدق کیا ہے؟ اخلاص. طلب علم میں صدق کیا ہے؟ مشائخ کے سامنے ظاہر و تلمس طے کر سماع من المشائخ، ان سے علم لے. اسی تو محدثین خاک چھال مارتے دنیا، کہاں نہیں گئے اور کہاں نہیں پہنچے. ہمارے ایک معاصر ایک عالم ہے سعودی عرب کے، انہوں نے امام بخاری کے اسفار کو موجودہ جو دور کے پیمانے کلومیٹر، ان میں چند شہروں کے سفروں کو ناپا. بخارا سے بلخ 600 کلومیٹر، بلخ سے مرو 800 کلومیٹر، مرو سے نیشاپور 140 کلومیٹر، نیشاپور سے الرئی 760 کلومیٹر، الرئی سے واسط 985 کلومیٹر، واسط سے بصرہ 365 کلومیٹر، بصرہ سے کوفہ 390 کلومیٹر، کوفہ سے بغداد 164 کلومیٹر، بغداد سے مدینہ 1530 کلومیٹر، مدینہ سے مکہ 435 کلومیٹر، مکہ سے جدہ 70 کلومیٹر، جدہ سے احزاب 120 کلومیٹر، احزاب سے فسطاط 1080 کلومیٹر، اور فسطاط سے اسقلان 500 کلومیٹر، اسقلان سے قیصریہ 118 کلومیٹر، اور قیصریہ سے دمشق 400 کلومیٹر. یہ وہ اسفار جو ان کے مسلسل تھے، وہاں سے نکلے وہاں گئے، وہاں سے نکلے وہاں گئے، وہاں سے نکلے وہاں گئے. یہ صرف اسفار ہے. باقی جہاں میں اگر کتنا وقت رہے اس کی تحقیق نہیں. امام بخاری کا قول ہے مکہ میں 7 سال رہا، بغداد اور کوفہ میں 7 بار گیا، یہ ایک بار 7 بار گیا، بصرہ میں 4 بار گیا. یہ صدق طلب. ایسے علماء سے حدیث لی جن کا عقیدہ تھا ایمان قول و عمل کرنا، اور قرآن کلام اللہ مخلوق ہے. ابو حاتم رازی کا آپ نے سنا بچے سے کتنا پیدل سفر کیا، کتنا پیدل سفر کیا. ایک بار ہوا تو 3000، بعد میں 4000 میل پیدل. سائل نے پوچھا کہ ثم ترکت، پھر سفر چھوڑ دیا؟ نہیں، ثم ترکت عدہ، پھر انہوں نے گننا چھوڑ دیا، شمار کرنا چھوڑ دیا. بقی بن مخلد رحمہ اللہ صرف 7 حدیث میں سند عالی کی طرف میں اندلس سے بغداد گئے امام احمد کے پاس. انہیں پتہ چلا امام احمد کے پاس جو سند ہے ایک واسطہ کم ہے، وہ ایک واسطہ کم اللہ کے نبی کے قریب ہے، اور میں اللہ کے نبی سے ایک واسطہ کی قدر دور. مطلب وہی ہے، پاس موجود ہے. ایک راوی کم کرنے کے لیے، ایک شیخ کو سند کے سلسلے سے کم کرنے کے لیے، تاکہ سند عالی ہو جائے، اندر سے مطلب ہوتا تو. بغداد کی اپنی تاریخ ہے، وہاں پہنچے پتہ چلا امام احمد حنبل فطرہ خلق قرآن کی پیدائش میں جیل میں تھا. پریشانی ہو کیا کروں، 2-4 دن صبر کیا، انتظار کیا، مگر جیل سے رہائی تو مشکل امر تھا. پھر ایک ہیرا ذہن میں آیا، ایک ترکیب ہے، میں فقیر بن جاؤں. فقیر بھیک مانگتے ہوئے ہر مقام پر جا سکتا. وہ فقر و لباس فقر پہن لیا، کشکول غذائی پکڑ لیا، اور الاجر من اللہ، الاجر من اللہ. یہ الفاظ کہتے ہوئے آگے جائے. اجر من اللہ کا معنی اللہ اجر دے.
لوگ سمجھتے کہ بھیک تو اللہ جو دے گا، اور ان کے اندر یہ نیت تھی کہ جو کام کر رہا ہوں اللہ سے اجر لینے کے لیے کروں، اللہ راضی ہو جائے۔ چلتے چلتے اس کمرے تک پہنچ گئے جہاں امام صاحب قید تھے۔ آواز پہچان کے بقی تم کیا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں یہ میرا مقصد، 7 حدیث ہے، مجھے روایت کر دیں تاکہ میری سند عالی ہو جائے۔ فرمایا کہ ساری حدیثیں آج ہی سنو گے تو قیام لمبا ہو جائے گا، لوگوں کو شک ہو جائے گا، پکڑے جاؤ گے۔ آج ایک حدیث سن لو، چند دن بعد دوبارہ آنا، ایک حدیث سنتے، ایک حدیث سنی پھر لوٹ گئے، چند دن بعد دوبارہ آئے اسی لباس فخر میں، اور جہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹل میں، اس دور میں وہ خان کہلاتی تھی، واسرائے یا ہوٹل، اس کے مالک نے مشکل سے کمرہ دیا تھا، اس نے نکلنے کا حکم دیا کہ تم کہتے تھے میں طالب علم محدث ہوں، تم تو فقیر اور بھیک مانگے ہو، فقیروں کا لباس پہن کے کچکول پکڑے کے باہر بھیک مانگتے، یہ تمہارا مشغلہ، نکلنے کا حکم دیا، اور بیمار بھی پڑ گیا، اور مالک غصے میں آ گیا کہ میری سرائے بدنام ہوئی کہ لوگ کہیں گے اس کی آبا ہوا کیسے، یہاں ٹھہرنے والے بیمار ہو جاتے ہیں۔ مگر اس وقت تک اللہ نے 7 حدیثیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دی، وہاں سے روانہ ہو گئے، اور اللہ کی شان امام احمد بن حنبل بھی اگلے روز رہا ہو گئے، اور امام صاحب رہا ہوتے ہی اپنے گھر نہیں گئے، پہلے اس خان میں اس بازرائے میں کہ بقی کا ہے، بقی سے ملنے کے لیے پتہ چلا وہ تو ایک دن پہلے روانہ ہو چکے، جا چکے۔ جو ہوٹل کا مالک اس نے شکر ادا کیا کہ یہ فقیر یہاں سے ڈلا، مگر امام احمد حنبل نے جب بقی کی شان پہ پھر اس کو افسوس ہوا، اور اللہ نے برکت کیا دی، اب بعد سے جو محدث بغداد آئے اسی ہوٹل میں آ کر کہ یہ وہ ہوٹل ہے جہاں امام احمد بن حنبل امام السنہ کے جو قدم مبارک ہے، یہ وہ ہوٹل۔ تو سفر کیا تھا؟ 6 ماہ جانے کا، 6 ماہ آنے کا، اور کرنا کیا تھا؟ 7 حدیثیں جن کا متن موجود ہے، صرف سند علی کا حصول۔ یحییٰ بن معین بستر پر اہل خانہ نے پوچھا ماذا تشتہی، کیا چاہتے ہیں؟ مریض کچھ کھانے کو چاہتا ہے، کچھ پینے کو چاہتا ہے، کوئی پھل کھانے، کچھ سیب کھانے، کوئی مشروب پینے، کیا چاہتے ہیں؟ کیا طبیعت کر رہے؟ آنکھیں کھول کے فرمایا 2 چیزیں چاہتا ہوں، بیت الخال و سنۃ العال، مجھے کسی خالی گھر میں بٹھا دو جہاں ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں۔ خالی گھر اس لیے تاکہ اکیلا بیٹھو، نبی اسلام کی حدیث سامنے رکھوں اور مسائل کا استنباط کروں، مسائل کا استخراج کروں۔ اور دوسری چیز سند عالی، مجھے آج ہی پتہ چل جائے فلاں مقام پر کوئی محدث موجود ہے جس کے پاس جا کر مجھے سند عالی مل سکتی ہے، اس حالت میں نقاہت کے باوجود وہاں جاؤں گا اور سند عالی لے کر واپس۔ یہ مضمون خاصا طویل ہے جو ہم نے شروع کر دیا، تو صدق عمل، صدق طلب، صدق عقیدہ، صدق توبہ، ہر شے میں یتحرى صدق، صدق کو تلاش کرو، صادقین کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔